بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ناہم سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے مقولے میں قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ جب ایک شخص کے اندر یہ جذبہ پایا جائے، عزیز طلبہ، جب ایک شخص کے اندر یہ جذبہ یعنی کہ اپنی مدد آپ کا جذبہ پایا جائے تو یہ اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ اور اگر یہی جذبہ بہت سے لوگوں کے اندر پایا جائے تو یہی قوموں کی سچی ترقی کا راز ہے۔ اگر انسان اس امید پر بیٹھا رہے کہ گورنمنٹ فیاض ہو اور وہی ہمارے سارے کام کر دے، اگر انسان اس آس پہ، اس امید پہ بیٹھا رہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سخی ہو اور گورنمنٹ ہی ہمارے سارے کام کر دے، تو اس سے انسان کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، جس سے معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، جب انسان کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ بیدار ہوتا ہے تو معاشرہ ترقی کرتا ہے اور وہ قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ لیکن اگر انسان بیٹھا رہے کہ گورنمنٹ ہمارے کام کرے یا کوئی خضر آئے اور ہمارے سارے کام سنوار دے، تو اس سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اپنی مدد آپ کا جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ جیسی رعایا ہو ویسی ہی حکومت ہوتی ہے۔ اگر رعایا مہذب اور تعلیم یافتہ ہے تو ان پر حکومت کرنا آسان، اور اگر رعایا جاہل و خراب و نہ تربیت یافتہ ہے تو ان پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ عزیز طلبہ، اگر رعایا جو ہے، عوام جو ہے وہ مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو ان پر حکومت کرنا بھی آسان ہوگی۔ اور اگر رعایا جو ہے وہ جاہل ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، تو ان پر پھر جو ہے حکومت بھی ویسی ہی کرنا پڑتی ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک قوم کی تہذیب ان مرد و عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنتی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ عزیز طلبہ، جو قومی ترقی ہے وہ شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ عزیز طلبہ، اگر قوم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہوتی ہے، وہ پستی کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، تو وہ مجموعہ ہے شخصی سستی کا، شخصی بے عزتی کا اور شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ عزیز طلبہ، اگر ہم یہ چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں، ان برائیوں کو بیرونی کوشش سے، خود کوشش نہ کریں بلکہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں اور نیست و نابود کر دیں، ان کو ختم کر دیں، تو یہ کسی اور خطرناک صورت میں ہم میں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ برائیاں بیرونی طاقت سے ہم ان کو ختم کر دیں جو موجود ہیں، جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں یہ کسی اور خطرناک صورت میں ہم میں پیدا ہو جائیں گی جب تک انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ عزیز طلبہ، مصنف کہتے ہیں کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہ جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ خطرناک جو صورت ہے یا یہ جو برائیاں ہیں یہ ہم میں موجود رہیں گی۔ اصل میں وہ شخص غلام نہیں جو اپنے ظالم آقا کے ماتحت ہے، یعنی کہ اس کے زیر سایہ جو ہے وہ رہتا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ کی رعیت ہے۔ حقیقت میں وہ شخص غلام ہے جو بد اخلاقی،
خود غرضی، جہالت اور شرارت کا موتی، اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اسی طرح مصنف کہتے ہیں اصل میں وہ شخص غلام نہیں جس کو اس کے ظالم آقا نے جو ہے وہ خریدا ہوا ہے اور اپنی مرضی کا کام لے رہا ہے، یا وہ بادشاہ کی رعیت ہے، رعایا ہے، عوام ہے، جو بادشاہ ان سے زبردستی جو ہے وہ کسی قسم کا کام لے رہا ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں حقیقت میں وہ شخص غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا موتی، اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ حقیقت میں غلام ہے۔ قومیں جو دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں اور عمدہ گورنمنٹ کے قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اسی طلبہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی کی جو دلی حالت ہے، جو دل کے اندر ہم نے جو ہے اس کو بسایا ہوا ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ نکالنا ہے، تب جو ہے وہ ہم آزاد ہوں گے۔ قومیں جو دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں اور عمدہ گورنمنٹ کے انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خضر ملے، ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی خضر ملے اور ہمارے سارے کام کر دے۔ سچا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی عزت پائی ہے، طلبہ مصنف کہتے ہیں حقیقت میں سچی بات تو یہ ہے کہ جن قوموں نے بھی عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت ہے، انہوں نے اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت پائی ہے۔ پرکھوں کی بخشی ہوئی وراثت کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم نے نہ صرف اس کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اسے ترقی دے کر آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں، عیاشی کریں اور گزر جائیں، نہیں، ہم نے اس کو ترقی دینی ہے اور آنے والی اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ جانا ہے۔ اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بناتا ہے، آخرت کے سنوارنے کے بھی جو ہے وہ لائق بناتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل عزت بناتا ہے۔ اسی طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہم نے جو ہے وہ سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ جو ہے وہ ریڈ کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیج کو فالو، ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔